وہ اتنی سختی کی اور اس سے قسم لی کہ اس سے تو دوستی چھوڑ دے، خبردار اگر تو اس سے ملا ہے، خبردار تو نے داڑھی رکھی ہے، خبردار اگر تو نے درس دیا ہے مسجد میں، خبردار اگر تو دعوت اسلامی کے ماحول میں گیا، اس کو ہٹا دیا، اب نمازیں وغیرہ سب گل۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اسلام سے اتنی ہی نفرت ہے، لیکن نماز سے روکنا، مسجدوں سے روکنا، ان اجتماعات سے اس لیے روکنا کہ بچہ دیندار بن جائے گا، چلو اس اجتماع میں مت جاؤ، فلاں بزرگ کی صحبت میں رہو اور وہاں سنتیں سیکھو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس اجتماع سے یوں ہی روکتے ہیں کہ دور پڑتا ہے وغیرہ، لیکن اس اجتماع سے اس لیے روکنا کہ اس اجتماع میں اگر جائے گا تو داڑھی رکھ لے گا، امامہ باندھ لے گا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے گا، درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، پاگل ہو جائے گا۔ عام تاثر یہ کہ لوگ مطلب ہے کہ پاگل ہو جاتے، یہ اللہ اللہ کرتے پاگل ہو جاتے۔ ارے یہ جتنا پاگل خانہ ہے یا جتنے بھی یہاں مینٹل ہاسپٹل ہیں جن میں مطلب ہے کہ داخل ہوتے ہیں، جتنے روڈوں پر پتھرے مارتے ہیں پاگل لوگ، تو کیا وہ اللہ اللہ کر کے پاگل ہوئے تھے؟ تو یعنی کہ عجیب و غریب لوگوں کا ذہن بنا ہوا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نام سے کسی پر رقت طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، خدا کی قسم اس کی تو سعادت مندی ہے۔ جیسے کہ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، حضرت عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ نے نقل کیا ہے، حسن بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ تھے، حسن بن صالح، وہ مینارے پر چڑھے اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہی ایک دم رقت طاری ہوئی، دھڑام سے گرے بے ہوش۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس یہ گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ایک دم رقت طاری ہوئی، گرے اور بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ اٹھا کر ان کو مینارے سے لے آئے اور ان کے بھائی نے بھی اذان دی اور امامت کے فرائض انجام دیے، پرانے بزرگ تھے۔ تو اب کیا دین چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ کا نام لیا بے ہوش ہو گئے؟ وہ لکھا ہے وہ امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ المغترین میں کہ وہ جب تک نماز ہوتی رہی وہ بے ہوش ہی پڑے رہے، بے ہوش پڑے رہے، ہوش، اور جب کسی کو ہوش نہ رہے تو قلم اٹھ جاتا ہے، شریعت کا وہ مکلف نہیں رہتا، ہوش نہیں ہے تو اس کا کیا علاج؟ اور آپ تو فجر کے ٹائم پر ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ جتنا بھی جھنجھوڑو آپ کی آنکھ نہیں کھلتی اور آپ کی فجر بستر میں گول ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ تو جرم ہے، کوشش کرنی چاہیے پوری کہ آپ فجر کے لیے اٹھ کر مسجد میں پہنچے نماز کے لیے۔ تو جب آپ کو اپنے اوپر اعتراض نہیں، لیکن یہاں اگر کوئی اللہ اللہ اور مدینہ مدینہ کر کے بے ہوش ہو گیا تو اس پر آپ سارے مطلب ہے کہ برس پڑتے ہیں کہ یہ کیسا دیوانہ ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمارے اعلی ذات پر رحم فرمائے۔ کسی نے کہا ہے نا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک بار سورہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت مقدسہ پر پہنچے، اذا الصحف نشرت، اور ایک دم رقت طاری ہوئی، کانپنے لگے۔ کیوں؟ اذا الصحف نشرت، اس کے معنی یہ ہے کہ جب، یعنی کہ قیامت کا ذکر ہے، جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اعمال نامے دکھائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ تو اس خوف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی کہ قیامت کے روز اعمال نامے سامنے ہوں گے۔ آج تو ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں نا، خوب چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اس کی غیبت کی، اس کو گالیاں دی، فلم دیکھی، داڑھی منڈائی، نماز چھوڑ دی، انہیں کہ گناہ خوب کرتے ہیں چھپ کر، ظاہر کئی ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، کئی ہوتے ہیں چھپ کر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، چھپ کر لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا۔ لوگوں سے تو چھپ کر کیے لیکن اللہ تعالیٰ خبردار ہے، تو عمل نامہ کھلے گا، سب اس میں ہوگا، کیا چھپ کر کیا، کیا ظاہر کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو گناہ کیا تھے، وہ بخشے بخشائے، لیکن پھر بھی رقت طاری ہو گئی، غش کھا کر گر گئے اور دیر تک تڑپتے رہے، پھڑکتے رہے اللہ کے خوف سے۔ تو انہوں نے تو قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں نہیں چھوڑی کہ صاحب یہاں تو رقت طاری ہوتی ہے۔ یہاں اجتماع میں کئی لوگ اس لیے نہیں ہے تو مجھے سے ٹکرے کہ تمہارے اجتماع میں ہم نہیں آتے، تم ایسی دعا مانگتے ہو اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ کئی کئی دن تک ہمارا ذہن معاف ہو جاتا ہے، بس خوف سے ہم لوگ مطلب بے چین رہتے، ہم کو کسی کام میں چین نہیں پڑتا، دنیا میں دن نہیں لگتا، ہم نہیں آتے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ایسا دل ہمیں ملے کہ واقعی ہمیں اللہ کے خوف سے چین ہی نہ آئے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔
اللہ کرے دنیا کی ان رنگینیوں سے دل ٹوٹ ہی جائے۔ نیک لوگوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب نیک لوگوں کا اجتماع ہوگا تو اس میں تو اثر ہوتا ہے۔ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یعنی اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس بیڑیاں جہنم ہے اور ہمارے پاس اٹکنے والا کھانا، یعنی دوزخ کی اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے کہ دوزخ میں وہ ہے کڑیاں ہاتھوں میں ڈالنے والی بیڑیاں اور اٹکنے والا کھانا دیا جائے، تو یہ کیفیت اس آیت میں تھی۔ تو سرکار یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ایک صحابی حمران بن اعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، بڑے دیوانے تھے۔ جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی یہ آیت کریمہ تو وہ عربی دان تھے، وہ حضرات تو عربی پوری سمجھتے تھے، ہم لوگ تو نہیں جانتے۔ تو جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی کہ جہنم میں بیڑیاں ہیں، اٹکنے والا کھانا ہے، تو اللہ کے خوف سے ایک دم ان پر رقت طاری ہوئی، کھڑے ہوئے تھے اور دھڑام سے گرے اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اگر اس اجتماع میں کبھی سرکار کا ایسا کرم ہو جائے اور کسی خوش نصیب کا مدینہ کرتے ہوئے روتے روتے دم ٹوٹ جائے، اللہ کرے میرے ساتھ ایسا ہو، آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آپ کے ماں باپ پیرا لگا دیں گے، مجھے بند کروا دیں گے، یہ جادو وادو کرتے کیا ہے کہ ہمارا بندہ مر گیا۔ تو اللہ کرے میرے ساتھ ایسا ہو جائے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ میں صحیح کہتا ہوں، اگر ایسا ہو جائے ہمارے اجتماع میں کبھی کسی کی روح پرواز کر جائے تو پھر اجتماع پر شاید پابندی پڑ جائے، کیونکہ ابھی تو بے ہوشی تک نوبت ہے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں بیچارے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اسلامی بھائی بہن ہیں، جو بوڑھے بزرگ یہ ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس قسم کے اجتماعات کی وہ حقیقی روح کو سمجھ پائیں۔ تو حقیقی روح نہیں سمجھتے بیچارے، وہ یہ سمجھتے ہیں بس داڑھی رکھ لے گا، ماما پہن لے گا تو معاشرے سے یہ بالکل کٹ جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں، ہم لوگ معاشرے سے نہیں کاٹتے۔ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں دعوت اسلامی کا ایک سب سے حقیر ترین جو ہوتا ہے اس میں ایک ہوں۔ دعوت اسلامی کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ان میں سب میں آخری فہرست میں ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں یا کہیں جنگلوں میں پہاڑوں میں رہتا ہوں، بالکل شہر کے گنجان علاقے میں رہتا ہوں۔ اچھا، میں نے شادی کی، الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں اور بھی گھر کے افراد ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ نذرانوں پہ پلتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے تو نکال دے کہ صاحب یہ کماتا کیا ہے، الحمدللہ نذرانوں پر نہیں پلتا، اپنا کماتا ہوں اپنا کھاتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور میں بہت مالدار ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں غریب ہوں اور صاحب مفلس ہوں اور میرا خیال رکھا کرو، یعنی انڈائریکٹ بھی لوگ کہتے ہیں نا میرا خیال رکھا کرو ذرا، ہمارے بھی اخراجات تو نہیں، میں تو کہتا ہی نہیں۔ آپ سے لے کر کرنا بھی کیا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، یعنی کہ آپ جس سے لے کر دیں گے بھائی آپ بھی تو انہی سے لے کر دیں گے، تو میں آپ سے لینے کے بجائے ان سے نہ لے لوں، آپ سے کیوں مانگوں؟ سرکار کا صدقہ، میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں بہت مالدار، اللہ کا بڑا کرم، داری کو سرمایہ داری سے نہیں ہوتی، یہ نوٹے کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں، حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں، بالکل مال سراسر وبال، مال حلال بھی وبال ہے، مال حرام تو ہے ہی، وہ تو وبال، مال حلال بھی وبال ہے، لیکن جتنا زیادہ ہوگا تو اتنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر میرے کو کوئی بل فرض 5 لاکھ روپے خدا نہ کرے ہبہ کر دے، بخشش کر دے، میں لے تو لوں گا، کوئی 5 لاکھ دے دے تو ظاہر ہے کہ نفس لگا میں لے تو لوں گا، انکار تو نہیں کروں، نہ کر کے رکھ تو لینا ہے میں نے۔ اچھا خدا نہ کرے اس لیے کہتا ہوں نا کہ مجھے آزمائش نہ ہو، خدا نہ کرے کسی نے 5 لاکھ دے دیے کہ بھائی میرے کو انعام لگا، مجھے نہیں چاہیے، تو لے لے، میں لے لوں گا ہاتھ بڑھا کے۔ اچھا یہ حلال کا ہوا میرے لیے اس لیے کہ میرے کو تو بخشش میں ملا ہے، حرام کا نہیں، حلال کا ملا 5 لاکھ، لیکن میرے لیے وبال ہے یا نہیں، میں اس کو لیے پھروں اور سب کو کہتا پھروں کہ 5 لاکھ ہے میرے پاس 5 لاکھ، اور میں ذرا ہوشیاری میں اگر بول دوں کہ میں تو اس کی حفاظت نہیں کروں گا، میں تو 5 لاکھ، تو میرا اگر کوئی نہ کوئی تو وہ لے کر میرے پیچھے آ جائے گا، اس کے بعد 5 لاکھ ہے، دیتا ہے نہیں دیتا ہے، تو میں ذرا ہوشیاری کروں گا، سمجھے، لے کر دکھا میں نہیں ڈرتا، یہ وہ خدا نہ کرے وہ چلا ہی دے، تو بہرحال یہ 5 لاکھ میرے لیے وبال ہوئے نہیں، تو مال حلال بھی وبال بنے گا۔ اچھا چلو بھائی کسی نے نہیں چھینے، میں نے اس کو اپنی ذات پر ہی خرچ کیے تو اس کا حساب دینا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ مال حلال بھی ہم نے جو کھایا اس کا حساب تو ہے، ہم جو لنچ کرتے ہیں، ہم لوگ ڈنر کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں نا، اور یہ چٹخارے اور چٹپٹے کھاتے رہتے ہیں، ان سب کا حساب ہے، پانی پیتے نا اس کا بھی حساب ہے۔ اچھا اسی طرح دوست مل کر کھائیں، مہمان آ گئے، دوست مل کر آئے اور مل کر کھا پی رہے،
تو اس کا بھی کوئی حساب نہیں. تو بعض بزرگوں کا تو کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کہ بعض بزرگ جب ان کے پاس کوئی مہمان آ جاتے تھے تو جتنا بھی گھر میں ہوتا تھا ہم لوگ تو بچا بچو کے دیتے ہیں, اچھی اچھی جو آئٹم ہے وہ تو چھپا کے رکھتے ہیں. اور ایسے ہی تو وہ بزرگ جو تھے وہ سارا کا سارا جو بھی گھر میں ہوتا تھا وہ صدقے سے مہمان کے آگے رکھ دیتے تھے. حالانکہ اتنا تو ممکن نہیں ہوتا, اتنا سارا کھانا جو بھی ہو وہ رکھ دیا. اب مہمان جتنا کھائے باقی تو بچ رہنا ہے. تو بزرگوں کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ ابھی یہ جو بچ گیا وہ ہم رکھیں گے اور کھاتے رہیں گے کہ حساب ہی نہیں ہوگا اس کا, تو مہمان کے ساتھ کا بچا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ اب جو حساب کتاب سے ڈرتا ہو نا وہ ایسے ہیلے بھی نکالے کہ صاحب سوچے کہ حساب سے کیسے بچا جائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ویسے تو دوپہر کا کھانا کھایا, رات کا کھانا کھایا, ناشتہ کیا, چائے پی, پان کھایا, ان سب کا تو حساب دینا ہی ہے. اب حساب سے بچا کیسے جائے تو آدمی سوچے کہ چلو روزہ رکھ لو. جو جس کی سوچ ہو نا کہ کیسے بچا جائے. ایک اور حدیث شریف قوت القلوب میں نے پڑھی کہ جب مل جل کر بندے کھاتے ہیں مل جل کر تو جب تک دسترخوان نہیں اٹھایا جاتا, ویسے تو سنت یہ ہے, اس پر عمل کہیں بھی نہیں ہو رہا عموماً, کہ دسترخوان پہ جیسے مل کر ہم نے کھایا نا تو ہوتا کیا ہے کہ جو کھایا وہ اٹھ کے چل دیا. حالانکہ یہ سنت نہیں. اگر کسی کو اٹھنا الگ سے تو وہ دوسروں سے معذرت کرے کہ میں ذرا اٹھ جاتا ہوں تو صحیح ہے. اچھا, اور ویسے بھی اگر سب کھا بھی چکے تو اٹھ جاتے ہیں, دسترخوان جوں کا توں پڑا رہتا ہے. تو سنت یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھا دیا جائے بعد میں یہ کھانے والے اٹھیں. اصل سنت یہ ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ توفیق دے. تو جو حدیث میں نے پڑھی وہ عرض کر رہا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضرت محمد ابو طالب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. اتنے زبردست یہ ولی ہوئے, امام غزالی سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں, بہت پرانے, یعنی کہ کم و بیش 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اتنے زبردست اور اتنے متقی تھے, اور کھانے پینے میں ان جیسی پرہیزی والے کسی بزرگ کا میں نے کہیں پڑھا یاد نہیں مجھے. اتنے زبردست پرہیزگار. انہیں کھانا تو ایک عرصے تک یہ کھاتے ہی نہیں تھے, کسی کا بھی نہیں کہ یہ جو لا رہا وہ لا رہا پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوا. اتنا وہ مطلب انہیں تقویٰ کرتے تھے, اور جنگلوں میں گھاس پتیاں یہ کھا لیتے تھے. خود رو پیڑ ہوتے تھے خود اگتے زمین پر, قدرتی اگتے, جنگلی, یہ بھی نہیں کسی اگایا ہوا وہ تو نہیں کھاتے. تو ایسے خود رو پیڑ وغیرہ کھاتے تھے, یہاں تک کہ ان کا رنگ سبز ہو گیا تھا, رنگ جسم کا, یہ سبزیاں کھا کے, خود رو سبزیاں کسی کی. اتنے متقی اور پرہیزگار. انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب مل کر کھاتے ہیں تو جب تک دسترخوان نہیں اٹھایا جاتا اور بندے بھی بیٹھے رہتے ہیں اس وقت تک اللہ کے معصوم فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم, اس کا فضل و احسان ہے. کیسی کیسی اس نے ہمارے لیے آسان آسان نیکیاں بھی رکھی ہیں. سب اس کی مشیت پر اس کا انحصار اور دار و مدار ہے. تو بہرحال میرے پیارے سے بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے بزرگ تھے, وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے. اتنی رقت ان بزرگوں پر طاری ہو جاتی تھی ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اتنے وہ پریشان ہو جاتے تھے جب کوئی خوف کی بات آتی تھی. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایک بار کہیں سے گزر فرما رہے تھے تو ایک قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی. کوئی تازہ تازہ قبر ہوگی, وہ عورت زارو قطار رو رہی تھی, ہو سکتا ہے اس کے شوہر کی خبر, اور روتے روتے وہ کہہ رہی تھی. دیکھیے کہہ کیا رہی تھی. آج کل اگر کوئی کہے گی عورت ہائے میرا سہاگ اجڑ گیا, ہائے یہ ہو گیا, اور نعوذ باللہ کفریات تک بکتے, یا اللہ تیرے کو میرے چھوٹے بچوں پر ترس نہیں آیا, معاذ اللہ, اور کیا کیا کفریات آ کے روتے وقت. لیکن وہ کوئی بہت ہی دانا اور سمجھدار عورت تھی, وہ رو رہی تھی اور روتے روتے کہہ رہی تھی کہ کاش مجھے یہ پتا چل جاتا کہ تیرے کون سے رخسار کو کیڑوں نے کاٹنا شروع کیا ہے. کتنی عبرت ہے اس جملے میں. قبر میں کیڑے کاٹیں گے نا. حدیث شریف میں آیا القبر بیت الدیدان, قبر کیڑوں کا گھر ہے, کیڑے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں نے پڑھا کہ قبر کا کیڑا اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ جبل ابو قبیس پر اگر وہ ڈنک مار دے, جبل ابو قبیس یعنی حرم شریف کے بالکل باہر یہ پہاڑ واقع ہے. الحمدللہ میں نے اس کی زیارت کی ہے, اور اسی پہاڑ پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. تو وہ جبل ابو قبیس بہت بڑا پہاڑ. حدیث شریف میں آیا کہ قبر کا کیڑا جبل ابو قبیس کو ڈنک مار دے, جبل ابو قبیس کو ڈنک مار دے تو وہ پہاڑ جل کر خاک کا ڈھیر ہو جائے.
وہ اتنا خطرناک. تو وہ عورت جس کو خوف ہے خدا کا, عذاب قبر کا ڈر ہے, ہماری عورتوں کو, ہمارے باپ کو, ہمارے بیٹوں کو یہ نہیں ہوتا. جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو خوب روتے دھوتے مچلتے ڈرامہ بھی کرتے, کئی لوگ عورتیں خاصے, غم نہیں ہوتا اتنا. لیکن عورتیں آتی ہیں دکھانے کے لیے, ورنہ بولیں گی اس کو تو منہ کو رنجی نہیں, روتی نہیں, تو وہ بھی ہاں پھو 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 کر کے وہ شروع ہو جائے گی. اور دل میں تو یہ ساری مطلب ہے کہ اس سے ہی ٹیکنیک ہوتی ہے. تو میت ہو جاتا ہے اس پر چلا کر رونا نہیں چاہیے, صرف آنسو بہے تو کوئی مذاکرہ بھی نہیں. تو بہرحال یہ کہ ہمارا یہ رونا اور دھونا یہ سب نفسیاتی ہوتا ہے. قبر کا برزخ کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اب بیچارے کے مرنے کے ساتھ کیا ہوگا, اس غم سے بندہ روئے, یہ نہیں ہوتا آج کل. خیر, تو وہ عورت رو رہی تھی اس غم سے کہ میرے اس قبر میں میرا عزیز چلا گیا. اس سے کہہ رہی کہ کاش مجھے پتا چل جاتا کہ تیرے کون سے رخسار سے کیڑوں نے کاٹنا شروع کیا. داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو تھر تھر کانپنے لگے اور غش کھا کر زمین پر گرے, بے ہوش. تو ان اللہ والوں کو اس قدر خوف ہوتا تھا, اور ہمیں خوف آتا ہی, ہمارا دل بالکل ختم. یعنی کہ خوف کا میرے پیارے صحیح بھائیوں نام و نشان بھی نہیں. پہلے اس قدر لوگوں کو خوف ہوتا تھا. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک شخص نے غلام خریدا, اس نے غلام نے کچھ شرطیں لگائی. ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ میں دن کے وقت تیری خدمت کروں گا اور رات کو میں خدمت نہیں کر سکوں گا. مالک نے کہا ٹھیک ہے. اب غلام کو لے آئے, غلام کو کمرے دکھائے کہ تو کوئی کمرہ پسند کر لے. اس نے شکستہ اور ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کیا. ہم لوگ کو کتنے مکان نہ جانے دیکھ بھال کر گھوم گھام کے لیتے, پھر علاقے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے. پھر مکان کو دیکھتے ہیں کہ ویسٹ اوپن ہے یا نہیں ہے. ویسٹ اوپن سمجھتے ہیں نا, مغربی جانب یہ ویسٹ کہلاتا ہے. یہاں اوپن یعنی مغرب کی طرف کھلا ہوا ہونا چاہیے, کیونکہ ہوا جو ہے وہ مغرب کی طرف سے آتی ہے. تو ہم ہوا کیوں مانگتے ہیں مغرب کی طرف سے؟ گرمی نہ لگے, ذرا مطلب انہیں گرمی نہ لگے اور تازگی رہے, تازہ ہوا میں ملے. اب یہ تو دیوانہ ہی ہے تو سوچ سکتا ہے, اپنی سوچ اسی کا. کوئی دیوانہ یوں سوچے کہ مغرب کی طرف ہم اس لیے ویسٹ اوپن لیتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے ہوا آتی ہے, تو اسی سمت میں سمجھ گئے نا, المدینہ چل مدینہ, اسی سمت جانا پڑتا ہے نا. تو اس سمت مدینہ بھی ہے, مکہ مکرمہ بھی ہے, مدینہ بھی اسی سمت. تو ہم اس لیے ویسٹ اوپن لیتے ہیں, مغربی جانب کھلا لیتے ہیں کہ مدینے کی ہواؤں کے مست جھونکے ہمیں آیا کریں. لیکن اب یہ سوچ کہاں, وہ کسی نے کہا نا, بیکل نے کہا یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں, جو مدینہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو بہرحال یہ کہ اللہ ایسی سوچ عطا فرمائے. تو اچھی نیت میں ثواب زیادہ ہوگا. اگر ویسٹ اوپن اس لیے ہم نے لیا کہ ہم یہ کہ کراچی کے سمندر کی ہواؤں کی لہروں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے, نصیب ہمارے. اگر ویسٹ اوپن اس نیت سے لیا کہ مکہ مدینہ ایسی سمت ہے, مدینے کی میٹھی میٹھی ہواؤں سے بھی لطف اندوزی رہے گی, چلو وہ ہوا تو شاید وہاں سے گزر کرنا ہے, لیکن یہی نیت اور تصور بھی تو لطف سے خالی نہیں. یا یہ نیت کر لی کہ صاحب اذان کی آواز یہاں سے آئے گی, یہ نہیں. ہم بارہ یہ کہ مکان میں پوری راحتیں تلاش کرتے ہیں. لیکن اس دیوانے نے کہا, اس دیوانے نے شکستہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کیا, اس میں رہنے لگا. رات کو وہ کام نہیں کرتا. ایک بار وہ مالک رات کو کسی کام سے نکلا ہوگا, اس کمرے سے گزرا تو حیران رہ گیا کہ اس کمرے کی چھت جو ہے وہ غائب ہے, اور ایک نور کی قندیل اس پر لٹک رہی ہے, اور آسمان اس سے سر سے لے کر آسمان تک ایک نور کی چادر تنی ہوئی ہے. یہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہے, اور دیکھتا رہا. اب وہ غلام جو ہے وہ مناجات کر رہا تھا, اس بے خبر تھا, اللہ کی یاد میں گم تھا, اور مناجات کر رہا تھا رو رو کر, یا اللہ کاش میں دن کو بھی تیری عبادت کر سکتا, مولا مجھے معاف کر دے, تو جانتا ہے کہ دن کو میں اپنے مالک کی خدمت پر مامور ہوں, رات کو تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. اگر دن کو بھی میں آزاد ہوتا تو یا اللہ دن رات تیری عبادت کرتا. مالک نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا نیک اور پہنچا ہوا غلام ہے, میں پتہ نہیں تھا. رات بھر وہ دیکھتا رہا دور سے. پھر جب صبح تڑکا ہوا تو وہ نور کا قندیل ختم ہو گیا اور وہ چلا ہے. اپنی بیوی سے بات کی کہ جانتی ہے جو غلام خریدا ہے ایسی ایسی باتیں, ہو تو بہت پہنچا ہوا ولی ہے. اچھا رات کو آ تجھے دکھاؤں گا. تو پھر رات کے وقت اندھیرا جب اچھی طرح پھیل گیا تو وہ مرد اپنی عورت کو لے کر اس غلام کے کمرے کے پاس آیا, اور میاں بیوی اب دونوں نے دیکھا کہ وہی حالت ہے, چھت کھلی ہوئی ہے اور قندیل روشن ہے اور نور کی چادر تنی ہوئی ہے. دونوں دیکھ کر روتے رہے, اور آخر کار اس غلام نے جب یہ کلمات کہے کہ یا اللہ کاش
میں دن کے وقت میں آزاد ہوتا تو رات دن تیری کھل کر عبادت کر سکتا. تو وہ سیٹھ جو تھا وہ مالک کو آگے بڑھ گیا, اس نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا. تو دیکھا تو ہڑبڑا کر مالک کھڑا ہو, چونک گیا. مالک روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بیٹے آج سے تو آزاد ہے, اب دن رات تو جی کھول کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کر. لیکن اس غلام نے جب مالک کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ میرا راز جو آج تک سیغے میں تھا, آج میرا راز افشا ہو گیا, میرا راز کھل گیا. اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہاتھ اٹھائی اور رو رو کر کہنے لگا, یا اللہ میں جو کچھ تیری بندگی کرتا تھا اب تک وہ میرے اور تیرے درمیان راز تھا مولا, اب یہ راز کھل چکا. غیر کو پتا چل گیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. اے اللہ اب جب غیر کو پتا چل گیا تو اب مولا مجھے زندہ رہنا منظور نہیں ہے. ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی, اس کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور وہ غلام غش کھا کر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی. اور ہمارا معاملہ تو بالکل الٹا ہے, بالکل الٹا. ہم اگر کوئی نیکی کریں تو ہمیں انتظار رہتا ہے, انتظار الانتظار, کہ کب پتا چلے کہ ہم نے نیکی کی ہے. مثلا میں نے حج کر لیا, ایک مثال ہے, میں نے حج کر لیا. اب لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ میں نے حج کا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ جو نماز تو میں پڑھتا ہوں تو چار آدمی دیکھتے ہیں نا, روزانہ دیکھتے ہیں کہ مسجد آستی میں چڑھا چڑھ مسجد کی طرف جا رہا ہوں, یہ وضو کرتا ہوں, ذرا جھومتا جھامتا ہوا نماز پڑھتا ہوں, سب کو پتا کہ میں نمازی ہوں. لیکن میں نے حج بھی تو کیا ہے, یہ کیسے پتا چلے؟ اگر نماز کا بھی لوگوں کو پتا نہ ہوتا نا پھر تو میں کوئی صورت کرتا کہ لوگوں کو پتا چل جائے. اب چونکہ نماز کا پتا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں, اندر اسٹوڈنٹ لوگوں کو پتا ہے کہ اپن نمازی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اپن نے حج بھی کیا ہے, اب لوگوں کو پتا کیسے چلے کہ حج کیا ہے؟ تو شیطان نے مشورہ دیا, یار گھبراتا کیوں ہے, تیرے اعمال کو برباد کرنے کے لیے ماں بدولت کی خدمات حاضر ہے. جب بھی تجھے کوئی نام پوچھے نا تو کہہ دیا کر, جناب آپ کا نام حاجی محمد الیاس. ماشاء اللہ حاجی صاحب ہمارے دعا کرنا. اور حاجی صاحب یوں بولتے ہیں اپن نے حج کیا ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا, حاجی صاحب ہوں. صاحب میں صرف بات کہہ نہیں سکتا, میں تو حافظ قرآن ہوں. اچھا حافظ صاحب, ماشاء اللہ حافظ صاحب معاف کرنا گستاخی. یعنی کہ شیطان ایسا مشیر ہے, آج تک کسی کو ایسا مشیر ملا ہی نہیں ہوگا برباد کرنے کے لیے, ایسا زبردست مشیر. کیونکہ نماز کا سب کو پتا ہے, ورنہ صحیح بات ہے اگر نماز بھی چھپ کر پڑھنا فرض ہوتی نا. حج تو اب دیکھتے ہیں غیر ملکی لوگ دیکھتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ حج کے لیے وہاں تو افراتفری ہوتی ہے, کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں کا ہے. یہی پتا چلتا کہ یہ پاکستانی ہے, یہ انڈونیشیا ہے, یہ جاپانی, یہ فلاں. یہ عام طور پہ پتا نہیں چلتا کہ یہ پاکستانی ہے, یہ اس کا نام یہ اور فلاں رہتا ہے. اچھا تو حج کا پتہ نہیں چلتا تو اپنے نام کے آگے حاجی لکھنے کی, کہنے کی ہم نے رسم اپنا لی تاکہ لوگوں کو ہماری نیکی کا پتہ چلتا رہے, بیڑا غرق ہوتا رہے, چاہے شیطان تالیاں بجاتا رہے کہ حاجی صاحب کتنے بیوقوف ہیں, اپنے پکے دوست ہیں, جس کو دیکھو حاجی حاجی حج حج مبارک بورڈ لگتا ہے. آنے سے پہلے جانے سے پہلے دنادن خوب مطلب ریکارڈنگ ہوتی ہے اور شامیانے تنتے ہیں, اور حج پر جانے سے پہلے حاجی صاحب کے حج کا سارا عملیہ میٹ ہو چکا ہوتا ہے. اتنی ریاکاری اس کو شیطان کرا دیتا ہے, اور جب تک اس ماحول میں آتا نہیں حاجی صاحب کو کوئی بتاتا نہیں, اس کو پتہ چلتا نہیں. بدقسمتی. اور ایک میں ٹیڑھا آدمی جو بولتا ہی رہتا ہوں تاکہ آپ کی عبادتیں بچانے میں کوئی مدد مل سکے. میں بہت ٹیڑھا ہوں. دیکھیں نا, اگر ہم نماز بھی چھپ کر پڑھتے ہوتے پتہ نہ چلتا, ہمارے اندر تو چور چھپا ہوا نا کہ ہماری عبادت ظاہر ہو, ورنہ کیا ضرورت ہے. حاجی غوث اعظم, حاجی غریب نواز, کیا انہوں نے حج نہیں کیا, آپ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ شیطان ان پر حاوی نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں لکھتے تھے, اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے. ہم پر شیطان حاوی ہو جاتا, ہم کہہ مارتے, موقع بموقع پھونک دیتے. تو اگر نماز بھی ہم چھپ کر پڑھتے ہوتے اور آپ کو اگر پتہ نہ ہوتا کہ الیاس ہے, تو جب آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کا اسم شریف نمازی محمد الیاس, بولتا مجھے تو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نمازی ہوں. اگر میں زکات دیتا ہوتا تو زکات کا تو پتہ نہ چلے تو میں کہہ دوں کہ صاحب زکاتی محمد الیاس, خیراتی محمد الیاس, صدقاتی محمد الیاس. تو میرے بھائیو, اور زکاتی اگر کہوں بھی تو اتنا امپریشن نہیں پڑتا کہ شاید زکاتی کے معنی زکات لیتا ہوگا, ایک عام نہیں ہے نا. تو یوں بدنامی میں زکاتی تو میں کہتا نہیں اپنے آپ کو, نمازی کہنے کی ضرورت نہیں, سب کو پتا ہے میں نمازی ہوں. اور حج کا پتہ نہیں تھا تو میں نے کہہ دیا کہ حاجی محمد الیاس. تو یہ بھائیو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں نے حج پڑھا یا نہیں پڑھا. اور مجھے آتا کیا ہے, ایک بزرگ عاجزی بتا رہا ہوں, عاجزی, وہ بزرگ اپنے دوستوں سے فرمایا کرتے میں اس قدر گناہگار ہوں, اس قدر گناہگار ہوں اور بدکار ہوں, مگر یہ پردہ میرا رکھا ہوا ہے, ورنہ اگر میری بدکاری ظاہر ہو جائے تو میری سانس سے اس قدر تعفن نکلے,
گناہوں کا اس قدر بدبو نکلے کہ میرے پاس تم بیٹھ بھی نہ سکو. اس طرح مطلب انہیں عاجزی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں مسجد میں ہوتا اور یہ اعلان ہوتا کہ سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ سب سے پہلے مسجد میں سے باہر نکل جائے, تو بزرگ فرماتے سب سے پہلے تو میں ہی دوڑ لگاؤں. کوئی طاقت میں مجھ سے زیادہ اور وہ مجھے دھکیل کر باہر نکل جائے ٹھیک ہے, اور میں سب سے پہلے باہر نکل جاؤں کہ میں سب سے بڑا گناہگار اور بدکار ہوں. نہ بزرگان اس طرح عاجزی کرتے تھے. اور اگر اپن کو کہہ دے کوئی, اگر کوئی آ کر دروازے پر اعلان کر دے کہ جو اس میں سے بدکار ہے وہ نکل جائے, تو میرا خیال ایک اور بدکاری ہو جائے اس کے ٹکڑے ہو جائیں. کہ اتنے نیک لوگ امامے والے داڑھی والے بیٹھے, تو وہ بدکار کو ڈھونڈ نہیں آیا ہے. ہماری سوچ بتا رہا ہوں اور بزرگوں کی سوچ. تو بہرحال عاجزی. حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ اللہ خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اگر نیک عمل کر بھی لیا تو نفس اتنا پریشان کرتا ہے کہ جلدی کسی کو پتہ لگ جائے, کسی طرح یہ پتہ لگ جائے کہ مسجد میں نے دریا بچھائی ہے, بس کسی طرح پتہ چل جائے. اب جب کوئی صورت نہیں رہی پتہ چلنے کی, کوئی صورت نہیں رہی, تو ایک تجویز شیطان نے ڈال دی کہ پتہ چل جائے گا, فکر ہی مت کر. تو مولانا کو کان میں جا کر بول دے کہ میرے لیے دعا کر دیں, میرا نام لے کر آپ ذرا دعا کر دیں. تو مولانا تو عبداللہ شفیق ہوتے بیچارے, تو وہ محبت سے دعا کریں گے کہ فلاں بھائی کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے ہماری مسجد میں دریا بچھائی ہے, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادیں پوری. تو یوں مطلب اعلان ہو گیا نہیں ہو گیا دعا کی آڑ میں کہ انہوں نے دریا مسجد میں بچھائی. اچھا اب یہ بھی صورت نہیں, اگر مولانا بھی کوئی میری طرح مطلب سر پھرا ہوا, نام نہیں لیا, تو پھر ایک اور تجویز وہ کیا ہوگی پتہ ہے, وہ پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کہنا نہیں, میں کسی کو آپ کہنا نہیں, میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ فلاں مسجد میں دریا میں نے بچھائی ہے, کسی کو کہنا نہیں, میں صرف آپ کو بتاتا ہوں. یوں کہہ کر مطلب کہ بہرحال اپنے عمل کا اظہار کسی نہ کسی طرح شیطان کے نامفید مشورے سے ہم لوگ کر ہی دیا کرتے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے, کیونکہ اخلاص اور ریا یہ دونوں متضاد باتیں. میمے اور عاجزی یہ دونوں مطلب ہے کہ بالکل زمین و آسمان کا اور آگ پانی کا فرق ہے. لیکن آج کل میمے کا دور ہے اور اپنی نمائش کا زمانہ ہے کہ عمل ہم لوگ کرتے تھوڑا اور واہ واہ کراتے ہیں زیادہ. ہاں اگر نیت صحیح ہے اور بتانے سے اگلے کو ترغیب دلانا مقصود ہے تو پھر اپنے عمل کا اظہار کیا جا سکتا ہے ضرورت تک. مثال کے طور پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ریاضتیں کی ہیں وہ اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. تو بتانا یہ مقصود ہے. حضور غوث پاک اپنے غلاموں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو مٹو اور اللہ کے حضور جھکو اور اس کی عبادت کرو اور اعلیٰ مقام حاصل کرو. تو ضرورت مطلب بتاتے. اسی طرح سیدنا امام اہل سنت پیر و مرشد مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظہ شریف میں کہ میں ہر سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایک فربا دمبے کی قربانی کرتا ہوں. دمبا وہ بھی فربا, تکڑا, مریل نہیں. تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنے مریدوں کو, معتقدوں کو, کہ آپ کے معتقدین مریدین کو 2 5 10 20 تو نہیں, کسی محلے کے یا چھوٹے سے گاؤں کے پیر صاحب تو نہیں اعلیٰ حضرت, تو امام اہل سنت ہیں, لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کو مانتے ہیں الحمدللہ اور مانتے رہیں گے قیامت تک. تو یہ کہ اس صورت میں انہوں نے یہ اظہار کیا تاکہ ان کے ماننے والے تو اپنی سمجھ میں بھی آئی بات کہ واقعی سرکار کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. اگرچہ سرکار کو تو کمی نہیں, لیکن اپن تو دیکھیں نا بوٹی دے کر بکرا لینے کے چکر میں ہوتے ہیں. بوٹی دے کر بکرا لینا سمجھتے ہیں نا آپ. تو یعنی کہ اپن کیا دے سکتے ہیں سرکار کو, لیکن حقیر سے نظرانہ آگے کر دیا تو سرکار نے کرم کا دریا بہا دیا. یہ ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب دمبا اور فربا اس کی قید کیوں کہ تگڑا ہو. ہم سرکار کی خدمت تو کر ہی نہیں سکتے, سرکار کے شان تو کوئی چیز دے نہیں سکتے, لیکن اپنے طور پر تو کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر کوئی ہدیہ سرکار کی نظر ہم کریں. تو یہ بہرحال ضرورتاً اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی جب دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو, لیکن عموماً یہ نیت نہیں ہوتی, بس ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہمارا عمل ظاہر ہو جائے. اور بدقسمتی سے خوف خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل گیا. اگر خوف خدا داخل ہو جائے تو اخلاص بھی آ جائے, ریاکاری سے بھی جان چھوٹ جائے اور سب کچھ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے.
مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ